السلام علیکم خواتین و حضرات ویورز، سلامتی نیوز انٹرنیشنل. میں اس وقت موجود ہوں عیسیٰ لیب میں، جہاں پر ہیلتھ اینڈ ہائیجین سوسائٹی جو کہ شہر کراچی کی ایک معروف سوسائٹی ہے، اس کے زیر اہتمام جناب لیاقت علی صاحب، جو کہ ایک سینئر صحافی بھی تھے اور ماہنامہ ہومیو ٹائمز کے چیف ایڈیٹر تھے، جن کا گزشتہ دنوں خالق حقیقی سے جا ملے، ان کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا ایک پروگرام کا انعقاد ہوا ہے. آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو اس پروگرام کے حال احوال بتاتے ہیں. وقت کم لوں گا آپ کا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چوتھا دن کے اعزاز میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے. انتہائی نفیس انسان تھے، اور آپ دوستوں کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک رسالہ بھی بڑے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ شائع کرتے تھے. تو اس حوالے سے ہماری جو تنظیم ہے سندھ یونین آف جرنلسٹ، جس کا میں مرکزی جنرل سیکرٹری ہوں، ہمارے وہ ممبر تھے. اور مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم ان کی نیشنل پریس کلب کراچی کا بھی میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، تو وہاں پر ایک تقریب میں ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے کلب کی ممبر سے دینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ آپ ہمارے اور بہت پیارے انسان تھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے قدم قدم پر آسانی. اور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اور جو بھی اس تقریب کے منتظمین ہیں، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہنا چاہیے. جو لوگ ہم سے چلے جائیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں، اسے ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے، ان کی یاد کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے. خصوصی یہ بات ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے پروگرام کے متعلق کہہ رہا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ان کی یاد میں جو پروگرام انہوں نے ارینج کیا اس کو کامیاب بنایا. اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کو مغفرت کی دعا کرتے رہے ان کے لیے. اور جیسے انہوں نے ان کی آپ سب نے بولا ہے کہ بیچارے ماشاء اللہ بہت ایکٹیو تھے، اور آپ سب کے دوست ہیں، آپ سب کے دوستوں کو کبھی بھولا نہیں جاتا. تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی خدمات جو انہوں نے کی ہے اس کو یاد رکھیں. اور سب سے بس یہی ہے کہ ویری تھینکفل ٹو یو کہ آل آف یو کہ آپ سب نے دیکھیے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. تو بار پھر سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس بہترین پروگرام کو ارینج کیا اور بنیاد رکھی کہ کسی کے جانے والے کی یاد میں کوئی پروگرام ہو سکتا ہے، یا ان کو بھی ہم یاد رکھتے ہیں، ہم ان کو بھولتے نہیں ہیں. ویری تھینکفل ٹو یو آل آف یو. تھینک یو. دیکھیں، ڈاکٹر لیاقت علی مرحوم ہومیوپیتھک جرنلسٹ تھے، ہومیو ٹائمز رسالہ نکالتے تھے، اور بہت ہی عظیم شخصیت تھے. میرے بہت اچھے دوست تھے، انتہائی سادہ مزاج کے، سادگی پسند. آپ یقین جانیں کہ یہ ہمارے ہومیوپیتھی کی جان تھے. میرے بہت اچھے دوست تھے. تو جب میں نے یہ محسوس کیا کہ اتنے عظیم انسان کے لیے کوئی گیدرنگ نہیں کر رہا، کوئی ان کو تعزیتی ریفرنس نہیں کر رہا، تو میں نے اپنی تنظیم ہیلتھ اینڈ ہائیجین سوسائٹی کے عہدے داران سے بات کی کہ ہم اس موقع پر ان کے تعزیتی ریفرنس بھی کریں گے، اور ڈاکٹر لیاقت علی میموریل سیمینار آن ڈپریشن اینڈ ہومیوپیتھی یہ ہم کریں گے تاکہ ان کی یاد تازہ رہے. ان کے لواقع بلائیں گے، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو چیدہ ہیں وہ بھی. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ ہال پورا بھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر لیاقت صاحب کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ انہیں خلیق رحمت فرمائے. اور آج رشید بیانی صاحب نے ہیلتھ اینڈ ہائیجین سوسائٹی کی طرف سے جو یہ تقریب منعقد کی ہے، ان پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر لیاقت صاحب کی خدمات کو سراہا. اور آج تمام جو صوبہ سندھ کے کراچی کے خاص طور پہ جتنی بھی ہومیوپیتھک تنظیمیں ہیں اور ہومیوپیتھی کے لیڈنگ پریکٹیشنرز ہیں، ان کو یہاں مدعو کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر 3 الفاظ میں بات کی جائے ڈاکٹر لیاقت صاحب کے بارے میں تو انتہائی نفیس، ملنسار اور محبت کرنے والے انسان. ہومیوپیتھک ڈاکٹر لیاقت علی خان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ اہل قلم تھے، اور انہوں نے ہومیوپیتھی کی مسائل کو اپنے قلم کے ذریعے، اپنی میگزین کے ذریعے بہت سارے مسائل کو حکومت کے نظر میں بھی اور اپنی میگزین کے
ذریعے بھی اور فیس بک کے اندر جو ان کا پیج تھا اس کے ذریعے بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ لیاقت علی خان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان کے نام پہ پروگرام منعقد ہوتا رہے اور ان کو یاد کرتے رہے، کیونکہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ان کو رہتی دنیا تک ان کا نام روشن ہونا چاہیے. اسی طرح لیاقت علی کا نام بھی رہتی دنیا تک. ڈاکٹر لیاقت علی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت عرصے سے میرا ان سے تعلق ہے اور بہت نفیس انسان تھے، بہت پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، شریف النفس طبیعت کے، خاموش طبع، اور بس ہومیوپیتھی سے بہت مخلص، ہومیوپیتھی کی ترقی اور ترویج کے لیے خواہاں. بس یہ سب باتیں ہیں ان کی جو سب کو پتہ ہے. اور میرا بہت پرانا تعلق تھا ان سے ہومیو ٹائمز کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ہی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کے اس دور کے اندر ہیلتھ کے بارے میں ایجوکیشن دینا، مختلف سیمینار منعقد کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے. اس سے عوام الناس کے اندر اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. خاص طور پر ہمارے جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی نالج میں بے حد اضافہ ہوتا ہے. ڈاکٹر عبدالرشید ویانی صاحب نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور یہ باقاعدگی سے یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی اچھے دوست، ہمارے بہت ہی اچھے پیارے بھائی، ہمارے بہت اچھے ہومیوپیتھک کے ساتھی، ہومیوپیتھک کے ہمارے صحافی جو گزشتہ 25 سال سے مسلسل ہومیوپیتھی کے لیے ماہانہ میگزین نکالا کرتے تھے، ماہنامہ ہومیو ٹائمز کے نام سے، ڈاکٹر لیاقت علی صاحب. ڈاکٹر لیاقت علی صاحب کے مرحوم کے لیے انہوں نے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ پروگرام رکھا ہے اور انہوں نے اظہار تعزیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر لیاقت علی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آج رشید ویانی صاحب نے جو پروگرام کیا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کیا اور ایسے پروگرام ہونا چاہیے. آج ہم کسی کو یاد رکھیں گے تو کل ہمیں بھی کوئی یاد رکھے گا. لیاقت علی صاحب جو تھے وہ ایسے انسان تھے، بہت سادہ دل، بہت اچھے انسان، ہومیوپیتھی کی خدمت کرنے والے. ایسا انسان بہت مشکل سے سامنے آتا ہے. اور وہ جس طرح رسالہ نکالتے تھے ہومیو ٹائمز، تو اس کے لیے بھی انہوں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی اور انہوں نے ہر مہینے بہت باقاعدگی سے رسالہ نکالا. میں لیاقت علی صاحب کو تو بہت شروع سے اس طرح جانتی ہوں کہ وہ میرے شاگرد بھی رہے ہیں، وہ میرے پاس رہے ہیں، وہ میرے بھائیوں کی طرح تھے اور میں ان سے بہت زیادہ مطلب ہر بار ڈسکس کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے ہر بار ڈسکس کرتے تھے. ہر جگہ ہمارا ساتھ میں آنا جانا رہتا تھا. ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہمارے بہت بالکل قریبی مراسم تھے. بس اللہ تعالیٰ نازش کو یعنی ان کی وائف کو اتنی ہمت دے اور وہ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں. پہلے سلامتی چینل کو بہت شکریہ کہ وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور دعائیہ کلمات کہوں گی میں ان کے لیے. یا اللہ یا مدبر اللیل والنہار یا محلول الحول ولا احوال حول حالنا الی الاحسن آل الغیبی. اور ڈاکٹر لیاقت جو ہمارے بہت بڑے رہنما تھے، ان کے ہم لوگ باغ کی پھلواری ہیں ہم ان کے لگائے ہوئے. تو یہ ہے کہ بس میں ایک شعر پہ اختتام کروں گی ان کے لیے مختصر. باغباں اجڑ گیا، گلستان اجڑ گیا، جو ایک رہنما تھا ہمارا وہ ہم سے بچھڑ گیا. کی طرف سے ڈاکٹر لیاقت علی خان کو تشریف پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی کردار ادا کیا ایز اے ہومیوپیتھک اور جو انہوں نے رسالہ نکالا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جزائے خیر عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ڈاکٹر لیاقت علی خان صاحب جو ہیں ان سے میرا واسطہ 15 سال سے رہا ہے. آج اس ایونٹس میں آنے کے بعد مجھے یہ دیکھنا نصیب ہوا کہ میں نے اپنے لائف میں ہومیوپیتھ میں کوئی 21 سال سے ایسا ایک آبدیدہ ایونٹ نہیں دیکھا. بہت سے لوگ چلے گئے، میرے استاد مرحوم چلے گئے، بہت سے لوگ محروم ہوئے، لیکن کچھ لوگوں کے جو کامز ہوتے ہیں، جو کام کیا انہوں نے دیانت داری سے، جب تک وہ رہے تو بڑے بیک سے رہے. لیکن آج جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ ایک بہت بڑی ہستی ہمارے پاس سے چلے گئی. بڑا کام کیا انہوں نے ہومیوپیتھ کے لیے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور مزید ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو میں آپ سے لوگوں کا شکر گزار ہوں سلامتی نیوز کا کہ وہ آج کی اس ڈاکٹر لیاقت علی صاحب کی یاد میں جو تعزیتی اجلاس کیا گیا ہے
اس کے لیے انہوں نے آپ نے کوریج کی ہے. ڈاکٹر لیاقت علی صاحب انتہائی نفیس اور انتہائی بہترین انسان، اور اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں اور ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے تمام پسماندگان جو ہیں، ان کے تمام لواحقین ہیں، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ سلامتی نیوز کا اینکر ڈاکٹر شجاع صغیر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.